سفر ہم سے اب چھوڑ دے امیدیں، ہم سفر ہم سے اب چھوڑ دے امیدیں، ساتھ ہم کیا دیں گے ہم میں اب دم نہیں ساتھ۔ ایک بات مجھے کلیئر کرنی ہے، پتہ نہیں میری سمجھ سے باہر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یار جتنے جانا ہوتی تو مٹی کو سونا کر دینا ہے۔ میرا جو اپنا ماننا ہے وہ یہ ہے کہ میں جس کے ساتھ جڑتا ہوں نا اس کو بچارے پریشانیاں جڑ جاتی ہیں، اس کے ساتھ پریشانیاں مزید اٹیچ ہو جاتی ہیں۔ رجب بٹ نے تو اعتراف کر لیا، کیا ایمان بھی ایسے کسی اعتراف کے لیے تیار ہے؟ ہمیشہ مرد ہی کلپریٹ کیوں ہوتا ہے اور عورت کیوں وکٹم ہوتی ہے؟ کیا ہم انصاف کرتے ہوئے پلڑا برابر رکھتے ہیں؟ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ اس میں کوئی دو ہے ہی نہیں کہ یہ جو انفلوئنسرز ہیں ہماری نئی نسل کا بیڑا کرتا رہے، اور اس میں ہماری نئی نسل کو انفلوئنس کرنے میں رجب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ کسی چیز سے بھی جو ہے اس کو ذمہ بری نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک اتنی بڑی آڈینس ہے جو اس کو فالو کرتی ہے، اور وہ آڈینس 12 سے 20 سال کے بچوں کی ہے جو یہ ڈکی، معاذ، رجب ان جیسے انفلوئنسرز کو دیکھتی ہے، اسی لیے ان کے اتنے ویوز بھی آتے ہیں۔ لیکن بات اتنی سی ہے کہ اس نے تو اعتراف کر لیا کہ میں جس کے ساتھ جڑتا ہوں اس کی قسمت خراب ہو جاتی ہے۔ یہی بات میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی کی تھی، یہ وہ ہیرا بن چکا ہے کہ اس کے ساتھ جو لگتا ہے وہ کوئلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بات اتنی سی ہے کہ ہم کسی ایک کو کبھی بھی جو ہے وہ الزام نہیں دے سکتے جب آپ کے سامنے حقیقت آتی ہے۔ میں نے وہ جس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ہے، اور اب بھی کر رہی ہوں اور کروں گی بھی، جہاں یہ غلط ہے وہ غلط ہے، نہ میں کسی سے ڈرتی ہوں، نہ مجھے کوئی اس چیز کا ہے، نہ میں باعث ہوں، جہاں ایمان ٹھیک ہے وہاں ایمان ٹھیک ہے۔ لیکن بات اتنی سی ہے کہ وہ عورت ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ بہو ہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے، اور ایک بہو ہی ہمیشہ جو ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے، سسرال والے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں۔ یہاں میں بالکل بھی غزل کو یا رجب کی اماں کو کلین چٹ نہیں دے رہی، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ غزل کا اس گھر کے اندر بہت انفلوئنس ہے۔ وہ قربانیاں جو اس نے شادی سے پہلے دی ہیں اس گھر کے لیے، رجب جب اسٹیبلش نہیں تھا اس ٹائم پر، آج ان کا وہ پوری طرح سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اچھی بات ہے اگر اپنی بہن کو دیکھتا، دو بہن بھائی ہیں ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ آ کے بھائی کی پرسنل لائف میں، میرڈ لائف میں انٹرفیئر کرتی ہے، ماں باپ کے گھر میں بھی آ کے وہ چودھری بنتی ہے اور سسرال میں بھی بننے کی کوشش کرتی ہے، یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ جو غلط ہے سو غلط ہے، اور اس چیز پر جو ہے وہ رجب نے خود ہی کہا تھا جب اس نے خود اعتراف کر لیا تھا کہ کیٹس فائٹ ہے تو اٹ مینس کہ خواتین کی ہے، تو وہ خود بتا رہا ہے، اس کی اپنی اسٹیٹمنٹ سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ عورتوں کی لڑائی ہے، تو اس میں کوئی ایک عورت تو تھی نہیں، وہ ایمان تو صرف تھی نہیں، ظاہر ہے ادھر سے اس کی اماں اور بہن بھی تھے۔ لیکن جو سیویرٹی ہوئی ہے، جو بلڈرز ہوئے ہیں، وہ کہاں سے ہوئے ہیں؟ اب جو لوگ آ کے ایمان کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، ایک عورت ہونے کے ناطے، ایک ماں ہونے کے ناطے ہم اس کو جو سپورٹ ضرور کریں، لیکن اس صورت میں جب وہ بیٹھی ہوتی، جب رجب کی طرف سے روزانہ 4:30 4:30 ہو رہی ہوتی، جب ایمان کی والدہ، ایمان کا بھائی، ایمان خود ڈفرینٹ گروپس میں نہ ہوتے۔ میرے پاس اتنے سارے جو ہے پروف آ چکے ہوئے ہیں، اگر کسی کو ابھی بھی اعتراض ہے تو آئی کین شو ہیئر، میں اپنے چینل پہ جو ہے وہ چیزیں لگا دوں گی۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی تو کیا آپ آ کے اس کو سوشل میڈیا پہ ذلیل کر دیں گے اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کو لے جائے؟ یہ ایک نیا ٹرینڈ بنا ہے، اس میں آپ دیکھ لیں، اور بھی انفلوئنسر ہیں جیسے یہ امبر ناز بھی ہوگی، اس کے حق میں بھی جو لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے اس کے سسرال والوں کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی، لیکن آج وہی ہسبینڈ جب آ گیا تو وہ کیا ہسبینڈ کے دل میں بیوی کے لیے عزت ہوگی؟ بے شک اس نے ٹارچر کیا، جو بھی کیا، لیکن پھر یہ مجبوری کے رشتے بن جاتے ہیں۔ سیم گوز ٹو یہ ایمان جو کچھ کر رہی ہے، یہ اس کے بھائی نے جس طرح سے ٹک ٹاک لائیو میں آ کے بہن کو، باجی کو ڈسکس کرنا شروع کیا ہے، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ لوگ کیسے کیسے اس کو آ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آگے سے مسکرا رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، پھر دوسرے دن ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا بھی ہوتا ہے، اور جب ذرا سی بات ہوتی ہے تو یہ بیٹھ کے رجب کو ڈسکس کرنے لگ جاتا ہے۔ اب رجب کا ہی دوست ہے ندیم نانی والا، ان کو چاہیے تھا کہ جب ان کو رجب سے ایشو ہے تو ندیم نانی والا کے ساتھ کیوں بیٹھے، کیوں اس کے ساتھ اسٹیج شیئر کیا، کیوں اس کے ساتھ ایونٹ شیئر کیا؟ صاف ریحان طاری کو کہتے کہ بھائی ہم نے نہیں آنا، اگر ان کو پتا بھی تھا۔ وہاں پر تو ایمان جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کوئی کتنی بڑی سیلیبریٹی آ گئی، اور نیسٹلی اسپیکنگ جو کہتے ہیں کہ ایمان کے پاس اتنے فالوورز ہیں، ایمان یہ ہے، ایمان وہ ہے، ایمان جو ہے وہ ایک پروموشن کے 10 لاکھ لیتی ہے، کوئی بتائے گا کہ ایمان کی ورتھ کیا ہے، ایمان کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ ایمان نے ایسا کون سا جو ہے نا کوئی فارمولا ایجاد کر دیا ہے؟ ایمان کے ساتھ ایسے کون سے ظلم و ستم ہو گئے؟ ابھی یہ دیکھیں جو پنڈی میں ہوا ہنا جاوید کے ساتھ، اس بندے نے اس کو مار دیا۔ میں کسی طرح سے بھی اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کری کہ جو رجب نے اس کے ساتھ ڈس آنیسٹی دکھائی، جو بھی کیا، اور وہ شادی سے پہلے تھا یا بعد میں تھا، لیکن اصل چیز تو یہ کہ ہم اس مدعے کو تب پکڑے جب ایمان نے اس چیز کو ختم نہیں کیا تھا۔ ایمان نے اس چیز کو ایشو بنایا ہوتا تو میرے سمیت جو لوگ بھی آج اس کے اگینسٹ بات کریں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن وہ چیز جہاں پر اس کو سمپتی ملی تھی، جہاں پر لوگ اس کے ساتھ تھے، لوگوں نے رجب کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی تھی، وہاں پر تو اس نے معاف کر دیا، اس کے بعد آ کے گفٹس بھی لے لیے، سب کچھ کر لیا۔ وہ اس کو اینیورسری گفٹ جو ہے لے کر گیا، اور وہاں اس نے سے پوچھا بھی کہ میرے لیے کیا گفٹ ہے، اس کا جسٹر اچھا ہوتا تو یہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر سکتی تھی، لیکن بعد میں بکے بھی بھیجے۔ ایک طرف آپ بکے بھیج رہے ہیں، ایک طرف آپ جو ہے لائیو میں آ کے کہہ رہے ہیں میں ریکنسیلیشن چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ فیملی سے کٹھی ہوں، تو بائی دا وے یہاں میں اب نام لے کے بتا رہی ہوں، واٹس ایپ پہ جو لانتی گروپ کے نام سے جو ہے ایک گروپ بنا ہوا ہے، ایمان، اس کی والدہ اور اون وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پر کہ ایمان کی جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کیوں چیزیں لگائی جاتی ہیں؟ عید کے تیسرے دن رجب نے جب اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے بہت شدت سے اظہار کیا تھا، اور یہ میں چھوٹی عید کی بات نہیں کر رہی، جب اس کی تصویر لیک ہوئی تھی، اور وہ تصویر رجب نے نہیں کی تھی، وہ ان کے اپنے گروپ سے ہوئی تھی، اور
ان کی پوری پوری چیٹس جو ہیں وہ میرے پاس جو ہے وہ اس ٹائم آ چکی ہوئی ہیں. ان کے پورے پورے گروپ کا ڈاٹا میرے پاس آ چکا ہے جہاں پر یہ ماں بیٹا اور جو ایمان ہے بیٹھ کے سب چیزیں لوگوں سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیں کوئی بھی بندہ ہو وہ کوئی میں کہتی ہوں بھوکا ننگا بھی بندہ مار رہا ہوتا ہے نا تو وہ بھی جو ہے نا بیوی پہ چودھری بنا ہوتا ہے. یہاں پر تو یہ رجب کے نام پہ جو ہے وہ ویوز کما رہے ہیں رجب کو کنٹروورشل بنا کے. وہ ہے کنٹروورشل, اس کے ایشوز ہیں, اس کی زبان اپنی نہیں ہے, وہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچتا نہیں ہے اور اس بات میں اس کے لیے ہمیشہ آگے خندق کھودی ہوئی ہوتی ہے. اس نے خود اپنے ہاتھوں وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں, اس کی ایروگینس کی, اس کی پراؤڈنس کی کسی طرح سے بھی جو ہے نا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. وہ غلط جہاں ہے سو ہے. لیکن ایمان والے معاملے میں اس چیز کو مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے. ایمان اور اس کا بھائی اور اس کی والدہ مل کے اس کو گندا کر رہے ہیں. یہ گروپس میں جاتے ہیں جنہوں نے بیٹی بسانی ہوتی ہے ان کو گروپس کی کیا ضرورت ہوتی ہے, ان کو اور چینلز کی کیا ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں پر اس کو ڈاٹا دیا جائے اور وہاں جا جا کے جو ہے یہ باتیں کی جائیں. مجھے ابھی بھی رجب کی طرف سے نہیں کوئی چیز آئی ہے, میں کسی کو بادر بھی نہیں کرتی. میرے کمنٹس میں آ کے پوری ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں, پورے پروف کے ساتھ ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں. پھر اسی طرح سے ایمان کی اپنی سائڈ کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ میرے ساتھ چیزیں شیئر کی ہیں اور میں وہ چیزیں یہاں پہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی. لیکن جو بات ہے کہ ایک رجب کو ہی ہر وقت ٹرول کیا جاتا ہے, رجب ہی جو ہے وہ غلط ہے, ہوگا غلط, ہوگا نہیں بلکہ ہے غلط. اس میں بہت سی غلطی ہیں. اس کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس کو اپنی زبان پہ اختیار نہیں ہے. اس کو سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو غلط مانتا تو ہے, اپنی غلطی کو کہتا تو ہے کہ میں نے غلط کیا جب وقت گزر جاتا ہے, لیکن وہ اس کو سدھارتا نہیں ہے. اس کے بعد پھر اور غلطی کرتا ہے. اور ساری چیز یہ ہے کہ اس نے تو جو کیا وہ تو ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے. اس کی اپنی بیوی سے بے وفائی بھی نظر آ رہی ہے, اس نے جو کچھ کیا سب نظر آ رہا ہے. یہ جو پردے کے پیچھے بیٹھ کے اس کے اگینسٹ گیمز کھیلی جا رہی ہیں یہ کیا ہے؟ اس کو کھیڑ کروانا, سب کچھ کرنا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر میں کہتی ہوں چلے مان لیا آپ لیفٹ سائڈ پر چلیں گے, پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کیوں کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے گھر آئے؟ آپ اگر دیکھیں یہاں پر ایک بڑی جینون سی چیز ہے جو میں آپ سے پوچھوں گی, وہ چاہے تو کیا آج ہی اس کو چھوڑ نہیں سکتا؟ تھرڈ جو ڈائیورس رہتی ہے وہ کر نہیں سکتا؟ کس چیز کے انتظار میں؟ بڑے کلوز فرینڈز کے تھرو جو ہے جو اس کی میسیجنگ ہوئی ہے ایمان کی, ایک ہی چیز تھی کہ یہ واپس آ جائے گھر, رجب کچھ نہیں کہے گا. لیکن ان محترمہ کا یہ ہے کہ اگر یہ مجھے لینے آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتا تو ڈیورس از اوکے. یہ پراپر میسج ہے, ڈیورس از اوکے اگر رجب نہیں آتا اس کو لینے کے لیے. تو مجھے ایک بات بتائیں, اگر یہ اتنی انا دکھائے گی, اتنی اگڑ دکھائے گی, جبکہ ان کی طرف سے جو ہے اون بار بار اعتراف کر رہا ہے نا کہ اس نے غلطیاں کی ہیں, بار بار مانتا ہے نا, وہ ہر بار برا بولتا ہے, رجب کے ماں باپ کو بھی بول لیا, سب کچھ کر لیا, اس کے بعد وہ اعتراف بھی کرتا ہے. معافی کیوں مانگتا ہے؟ اعتراف کر کے مانگتا ہے. پھر ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ رجب جو ہے وہ چل کے جائے گا, رجب اپنی انا توڑے گا. پھر بھی میں یہاں پر رجب کو یہی کہوں گی, کیونکہ میری جو لاسٹ ویڈیو ہے یہ بھی آپ سٹارٹ کے چنکس دیکھ سکتے ہیں کہ رجب نے وہی بات کی کہ میں جس کے ساتھ لگتا ہوں, اٹ مینس کہ میری ویڈیو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. تو اگر ایسا ہے تو میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ عورت ہوتی ہی ٹیڑھی پسلی ہے, عورت کی عقل ویسی جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں پر ہوتی ہے. تو رجب اگر سینسیبلٹی دکھانا چاہتا ہے, ایمان کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہے, ایک باپ ہونے کا حق ادا کرنا چاہتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ یہ بھی کر گزرے. اگر پھر بھی یہ نہیں آتی تو ظاہر ہے یہ اپنے بیٹے کی مجرم بھی ہوگی, سوشلی بھی اس چیز کو جو ہے نا وہ پھر یہ لوگ خود ہینڈل کریں گے. ابھی کیا ہے, یہ سب کچھ کر رہے ہیں, پیٹ پیچھے کر رہے ہیں, چھپ کے کر رہے ہیں, اس کو گندا بھی کر رہے ہیں, اس کے نام پہ پیسے بھی کما رہے ہیں, پروموشن. اب یہ 10 لاکھ اس کی کیا ورتھ ہے؟ اس سے زیادہ خوبصورت عورتیں ہیں, اس سے زیادہ مظلوم لڑکیاں, اس سے زیادہ جو ہیں وہ میں اب کیا کہوں, کن الفاظ میں کہوں, اس کے پاس کیا ہے؟ یہ جو آ کے دکھاتی ہے, اس کو تو بولنا بھی صحیح نہیں آتا, اس کی تو آنکھیں بھی جو ہیں وہ پتہ نہیں کدھر سے کدھر جا رہی ہوتی ہے. میں صرف اس کی پروموشن کے ریفرنس سے بات کر رہی ہوں, میں کوئی باڈی شیمنگ نہیں کرا رہی, میں کوئی اس کی جو ہے اس طرح سے کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے. ظاہر ہے یہ گھریلو لڑکی تھی, کوئی ماڈل تو نہیں ہے, کوئی ٹریننگ تو نہیں لی. لیکن بات اتنی سی ہے کہ اس کی ورڈ کیا ہے. یہ پوڈ کاسٹ کے پیسے کس کے نام پہ مانگ رہے ہیں؟ آج یہ رجب کو کنٹروورشل نہ بناتے, آج یہ سب چیزیں نہ کرتے, کہ رجب بٹ کی بیوی نہ ہوتی تو اس کو کون جانتا تھا؟ تو کیا یہ اپنے رشتے کے نام پر جو ہے یہ پیسہ کمانا چاہ رہی ہے؟ اور اگر وہ آج اس کو لینے آ جاتا ہے اور یہ چلی جاتی ہے تو کیا پھر دوسرے دن جو ہے وہ یہ کرے گی؟ اور اس کے بقول اس کو بند دروازوں کے پیچھے جو ہے انسلٹ کیا گیا, 2 بار یہ گئی ہے. بہت کچھ ہوتا ہے, ایک دوسرے کو جو ہے وہ بندہ پتہ نہیں ادھڑ کے رکھ دیتا ہے. ان لاس بھی کرتے ہیں, بند دروازے کے پیچھے تھا نا, مارا پیٹا نہیں تھا, کچھ ایسی چیز نہیں تھی. لیکن اس نے تو اس کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل کر دیا, آ کے لائیو بھی کی ہے, کچھ کہنا بھی نہیں اور سب کہہ بھی دینا. اگر ایمان کے سپورٹرز میری بات پہ آفینڈ ہوتے ہیں تو میں ان سے معذرت چاہتی ہوں, لیکن بات اتنی سی ہے کہ وہ چیز کہیں جو کرنے والی. ریکنسیلیشن سب چاہتے ہیں, لیکن اس بیس پہ نہیں کہ ایک عورت ہوتے ہوئے, ایک عورت کارڈ کھیلتے ہوئے, اپنے بچے کو یوز کرتے ہوئے, ایمان کو ایک ٹول کے طور پہ یوز کرتے ہوئے کسی بندے کی دھجیاں بھی کھیڑ دی جائیں. دیکھیں انسان جو ہے وہ ایک مرد بھی ہوتا ہے, عزت ایک مرد کی بھی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک عورت جو ہے, اب عورت کا کیا ہے, وہ 2 آنسو گرا دے, وہ اپنا گریبان چاک کر کے سامنے آ جائے, وہ اپنے بال کھول کے سامنے آ جائے کہ میرے پہ ظلم ہو گیا, چاہے ہوا یا نہیں ہوا, بعد میں فرینزک ہوتی رہے, بعد میں سب کچھ ہوتا رہے, لوگوں نے کہنا بالکل جی یہ عورت مظلوم ہے. تو یہی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت نو ڈاؤٹ کے ظلم کا شکار ہوتی ہے, عورت کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے, اور سب سے زیادہ مظلوم ہمارے معاشرے میں عورت ہی ہے, کیونکہ
مرد جو ہے وہ روٹی کے نام پہ عورت کو ذلیل کرتا ہے. لیکن اس کیس میں ایمان کے ساتھ ایسی چیز نہیں. جو چیز غلط تھی، بے وفائی والا تھا، جو بھی تھا، وہ اس ٹائم پہ ایمان سٹینڈ لیتی تو وہ ایک ویلڈ پوائنٹ تھا. لیکن جناب میری وہاں جانے پر عزت نہیں ہوئی، مجھے پروٹوکول نہیں ملا، میں نے نہیں جانا، مجھے لینے آئے. ہاں وہ تو ہوتا ہے کہ گھروں میں لڑائی جھگڑا آپس میں ہو جائے، بیوی ناراض ہو جاتی ہے، ایک نارمل وے میں ہوتا ہے. اگر یہ بھی اس چیز کو رکھتی تو شاید وہ بھی چلے جاتے. لیکن اتنا گندا کرنے کے بعد آج بھی آن باز نہیں آتا، آج بھی بیٹھ کے لائف میں. اور میں کہتی ہوں اس کی غیرت کو سلام. جو لوگ کہتے ہیں کہ بہن کو ڈیفینڈ کرتا ہے، وہ بہن کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، وہ بہن اور بانجے کے نام پہ پیسہ کما رہا ہے. اور یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ پھر جب ہم اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے پیچھے بلائنڈلی بھاگ رہے ہوتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے. تو پوچھنا یہی تھا کہ جو لانتی فیملی اس نے سسرال والوں کا نام دے کے گروہ بنایا ہوا ہے، جب ایک لانتی فیملی ہے تو پھر آپ ان سے ریکنسیلیشن کیوں چاہتے ہیں؟ ایک باپ سے بیٹے کو ملنے نہیں دیا جاتا، تو وہ پھر جا کے اس نے کورٹ میں پورے ایویڈنسز دیے ہیں، ہر چیز دی ہے کہ میں نے کس طرح سے منتیں کی ہیں. فادرز ڈے پر اس نے کتنی کوشش کی ہے ملنے کے لیے، اس کو نہیں ملنے دیا گیا. تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے؟ اس کے پاس پیسہ بھی ہے، وہ اچھا ہی ہے برا ہے، اس کے پیسے کی خاطر ہی اس کو بہت سی جو ہے مل جائیں گی. مان کر بھی اللہ نصیب اچھے کرے. تو پھر آپ کسی ایک طرف بیٹھ جائیں نا، یا آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا ہے، یا آپ نے رشتہ نبھانا ہے یا ختم کرنا ہے. ایک طرف نہیں. یہ جو لسی میں مدانی ڈالی ہوئی ہے، یہ صرف آپ اس میں اس کو گندا کر رہے ہیں. اور اس گندے سے کیا ہوگا؟ وہ اس نے بھی جو ہے نا، وہ اب جو ہے نا وہ والا حال ہو گیا، لتی چڑی نہ جانے مچھلی بے پرواہ. وہ کہتا ہے منو کری جو گندا، ایک باری تو میں ہو گیا. وہی بات ہے نا، وہ بھی ڈسکنٹل ہو کے بیٹھ گیا. اب جب وہ ڈسکنٹل ہوا تو یہ ایک دم بیک فٹ پہ گئے کہ ہے یہ تو معاملہ ختم ہو گیا، ہم جو کرنا چاہ رہے تھے یہ تو اس طرف کہانی گئی نہیں. تو ساتھ ہی ایمان نے لائف پر آ کے کہ میں جانا چاہتی ہوں، فیملیز بیٹھ جائیں. ایک طرف یہ میسج دیے جا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے روزانہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک کمپین چلائی گئی ہے. تو خدا کا واسطہ ہے رک جائیں. اگر باقی رشتہ بچانا ہے تو سب سے پہلے اپنے چینل کو، اپنے منہ کو، ان چیزوں کو بند کریں، ان گروپس کو بند کریں، پھر ریکنسیلیشن کی طرف جائیں. اس نے نہ رشتہ چلانا ہوتا تو کب کا اس کو اینڈ اپ کر چکا ہوتا. وہ بار بار اسی چیز پر ہے کہ اب پیچھے رہ کیا گیا ہے. اتنا کچھ ہو گیا، اتنا کچھ ہو گیا، میرے پاس پروف ہے. اگر ہم آؤٹ سائڈرز کو، ہم ادھر ادھر کے لوگوں کو جو ہے وہ چیزیں بھیجی جا رہی ہیں، تو جو کنسرن بندہ ہے، کیا اس کو یہاں سے آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اس کو وہ چیزیں نہیں بھیج رہے ہوں گے؟ اور کیا یہ اس کی غیرت کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ ڈیلی تازیانے نہیں مار رہے؟ کہنا کچھ کرنا کچھ. تو وہ بات اتنی سی ہے کہ عورت کارڈ کھیلنا بہت آسان ہے. میں خود ایک عورت ہوں، اور اگر میں آج ایمان کو اس چیز پر ڈیفینڈ نہیں کر رہی تو ڈیفینیٹلی اس کی کوئی سالڈ ریزن ہے. ہاں جہاں پر یہ صحیح ہو، جہاں پر یہ چیزیں تھیں، جہاں پر رجب نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا، جہاں پر غزل غلط ہے، اس کا انٹرفیئرنس ہے، اس گھر کے اندر اس کا انفلوئنس ہے، جو کچھ وہ کرتی ہے اس کو بھی کسی طرح سے سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو یہ بہن بھائی اور ماں کر رہے ہیں، یہ بھی کسی طرح سے بھی جو ہے نا جسٹیفائڈ نہیں ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈیسنسی کے ساتھ آ کے ضرور اپنی رائے دیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھروں میں بسنے کی، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو اپنے گھروں کو بسانے کا شعور عطا کرے. ہمیں کنٹینٹ کے لیے جو ہے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اپنی پرسنل لائف کو کنٹینٹ بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے. اور سب سے بڑی بات کہ جب آپ نے ایک بندے کے ساتھ چلنا ہے تو پھر آپ کس منہ سے چلتے ہیں جب آپ اس کے پہلے بقیہ بھی ادھیڑ کے پوری دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں؟ پھر اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ آپ کے لیے فخر کا باعث نہیں ہوتا، وہ پھر آپ کے لیے شرمندگی ہوتی ہے. کہ ڈاکٹر نبیہ والے کیس میں دیکھ لیں، اب وہ جتنے مرضی جو ہے اچھی بن جائے، جتنا مرضی اس کا ہسبینڈ بن جائے، لیکن ان کی قسمت میں اب لان تان ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. اللہ پاک سب پر اپنا کرم کرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.